السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کے لیے شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اور پھر صرف سنتے ہی نہیں، کیونکہ میں عمل کرنے کی بات کرتا ہوں اور عمل بھی کرتے ہیں آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی کی احادیث کو یا اپنے رب کی فرمان آیات قرآنی کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور جب وہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہم حاصل کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کا بہت شکریہ اس بات پر بھی کہ آپ صرف سنتے نہیں، صرف پڑھتے نہیں، صرف غور ہی نہیں کرتے، بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں سلام پیش کروں گا ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی نہیں کہلاتے، جو دروشی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو برے کاموں مثلا سگریٹ پینا، پان چبانا، نسوار رکھنا، یعنی نشاور ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اچھی خوراک کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی زندگی جو ہے، اور یہ صحت مند زندگی جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوک بھی پیتے ہیں، تو ایک طرف ہم صحت کو بہتر کرنے کے لیے اس کو خوراک مہیا کرتے ہیں کھانے کی صورت میں، اور دوسری طرف اس صحت کو خراب کرنے کے لیے کوک پیتے ہیں، کیونکہ کوک جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ جسم کو پانی کے بعد سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانی کی، اور پانی کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں کوک پی کر، لیکن کوک جو ہے وہ کرتی ہے آپ کے کیلشیم کو تباہ کرتی ہے۔ جسم کی جو سب سے بڑی پانی کے بعد ضرورت ہے وہ ہے کیلشیم کی، اور ہم کیلشیم کو تباہ کرنے والی چیز جو ہے وہ بوتل کو، اسے بھی اپنے خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم اپنی صحت کو بہتر کر رہے ہیں کھانا کھا کر، اور دوسری طرف تباہ کر رہے ہیں کوک پی کر، یعنی بوتل پی کر۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہوئی ہے اس کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ایک تو کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، دوسرا بوتلوں کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، یہ ہماری صحت کو نقصان دہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس کو تباہ کرنا، اس کو ضائع کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ شعب الایمان البیہقی، حدیث کا نمبر ہے 3557، 3557۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر بیماری گھر میں آ جائے، یا آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ہم لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کا بہترین علاج جو ہے وہ صدقہ دے کر، یعنی صدقہ دیا کرو۔ اب ہمارے ہاں صدقہ دینا بھی عجیب سا طریقہ ہے۔ کبھی ہم وہ دل کلیجی لے کر کووں کو ڈالتے ہیں، چیلوں کو ڈالتے ہیں، کبھی ہم دال ماش اور انڈے لے کر چوکوں میں رکھ دیتے ہیں، اور اس کو بھی ہم صدقہ کہہ رہے ہیں۔
اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ پودوں کے تنوں میں جا کے، وہاں پر درختوں کے تنوں میں جا کے وہ جو نا کوئی وہاں پہ چینی ڈال رہا ہے، کوئی شکر ڈال رہا ہے، کوئی گڑ رکھ رہا ہے، کوئی کچھ. تو یہ سارا کچھ میرے خیال سے تو بھی یہ غلط ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ضائع کرنے سے منع کر رہے ہیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے آس پاس جو انسان بے بس، لاچار، غریب اور اپنی غربت کی وجہ سے 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا پا رہے، اپنی باقی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، ان کو چھوڑ کر ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت میں سے جو صدقہ کر رہے ہیں وہ ہم ایسے طریقے سے کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی مخلوق کو، جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، جو سب سے بڑی یعنی فوقیت ہے، اشرف المخلوقات، اس کو دینے کی بجائے، اس پر خرچ کرنے کی بجائے ہم خرچ کر رہے ہیں کیڑے مکوڑوں پر. حالانکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو رزق بھی ان کو دے گا. ہمیں ان کا رازق نہیں بننا، ان کو صدقہ نہیں دینا، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انسان جو آپ کے آس پاس ہے، جو آپ کی اس صدقے کی ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کی باقی زندگی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہے، اس کی ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے بجائے جانوروں کی طرف جا رہے ہیں. بے شک وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے میں نے تو بھائی کبھی کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ جا کے صدقہ دینا ہے تو جا کے جو وہ چیلوں کو گوشت ڈالو، یا وہ چونٹیوں کو گڑ اور شکر ڈالو، یا چوکوں میں انڈے اور دال ماچ پھینکو. میں نے تو نہیں بھائی یہ کہیں بھی نہیں پڑھا، نہ میں اس طرح کی کوئی بات جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا ہر جگہ بندوبست کرتا ہے. ہمیں جو کہا گیا کرنے کو وہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے انسانوں کا خیال رکھو. تو اس لیے صدقہ جو ہے وہ پھینکنے کی بجائے صدقہ دیا کرو، یہ فائدہ مند ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں روز کی گفتگو کی طرف. ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. ساتھ ساتھ ہم اپنے جو بھی آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو بھی سچ کی طرف لانا ہے. تو یہ لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ پہلے خود کرنا ہے عمل. پہلے خود سچ بولنے کی عادت بناؤ، روزانہ سچ بولنے کی کوشش کرو، روزانہ گنتی کرو کہ آج میں نے سارا دن میں کتنی دفعہ سچ بولا ہے اور کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے. اس سے آہستہ آہستہ اس جھوٹ بولنے کی بیماری سے ہمیں بچنے کا موقع مل جائے گا. اسی طرح سے کوشش کریں دوسروں کی غیبت کرنے کے بجائے اپنے کارناموں پر غور کریں کہ میں نے کیا کیا ہے اور آئندہ زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، اس پر بات کریں. اس کے بعد کہ جو موجود نہیں ہے اس کی باتیں کر کے غیبت میں چلے جائیں، اور غیبت کا گناہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے. تو پھر ہمیں سارا دن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سوچنا ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کے ساتھ انتشار پیدا ہوتا ہے. ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے یکجہتی پیدا کرنی ہے، ہمیں ایک قوم بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے. تو پھر ہمیں غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اسی طرح سے چیزوں کا ضائع ہونا، اسی طرح سے اپنی صحت کو نقصان پہنچانا. جیسے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم حتیٰ کہ جو دانت صاف کرنے کے لیے برش استعمال کرتے ہیں اس کے ریشے جو ہے وہ لیلون کے، پلاسٹک کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو پیسٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی کئی قسم کے ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس سے خون کا کینسر بنتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ چیزیں چھوڑ کر جو اصل سنت نبوی بھی ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، مسواک، اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اوپر سے پھر اس کا خرچہ بھی کم ہے، صحت کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے، تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ گھر میں کوئی ٹونٹی خراب ہے، پانی ضائع ہوتا رہتا ہے، ہم اس کو ایک ٹونٹی کو نہیں بدلتے اور پانی ضائع کر کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں.
کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ضائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ ہم نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پھل بے بہا جو ہیں وہ کھاتے ضرور ہیں، لیکن مزید ان کی گروتھ میں، ان کے اضافے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ اس لیے زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، اور اس نیت سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شجر جو ہے، یعنی پودے جو ہیں، وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت پودا کر رہا ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ آپ کو۔ پھل اس کا اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ اس کے سائے میں کوئی بیٹھ رہا ہے، اجر کس کو مل رہا ہے؟ آپ کو۔ اس کی آکسیجن سے لوگ زندہ رہ رہے ہیں، لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہو رہی ہے، اجر کس کو ملے گا؟ آپ کو۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک گٹلی، ایک بیج جو ہے وہ زمین میں لگا دیا تھا، یا ایک پودا 50 کا، 100 کا، 200 کا، 500 کا خرید کے وہ زمین میں لگا دیا تھا، ثواب کس کو ملے گا سارا اس کا؟ آپ کو۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی جگہ پان کھاتے ہیں، اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، کس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی صحت کو۔ تو ایسے کام کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت مند زندگی کو ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں، لیکن ایسے کام نہیں کر رہے جس سے آپ کی صحت کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی صحت کو، بلکہ ساتھ ساتھ آخرت میں آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہم پیسے خرچ نہیں کرتے۔ اس کو لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس وقت ہم فوراً غریب ہو جاتے ہیں، ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، میں آپ سے باتیں وہی کرتا ہوں جو پہلے بھی آپ جانتے ہیں، آپ کو پہلے بھی ان چیزوں کی سمجھ ہے، آپ اس ساری باتوں کو پہلے بھی پڑھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، لیکن ہم سب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ اس بات پہ اصرار ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے اور بدل دینا ہے، پہلے اپنے خاندان کو، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کو، پھر اپنے شہر کو، پھر اپنے صوبے کو، اور پھر پورے پاکستان کو، اور بن جانا ہے ایک باوقار قوم۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی آپ کمنٹس میں بھی کرتے بھی ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہیے گا، میں ان کو بھی پڑھتا ہوں، اور اس پر بھی غور کیا جاتا ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی پسندیدہ بات کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کی وجہ کمنٹس میں لکھیں، بلکہ کوشش کریں روز ایک کمنٹ اس چیز کا بھی دیں جس میں آپ دوسروں کو ایک اچھا جملہ بول کے دکھائیں، لکھ کے دکھائیں کہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں، میرا سب سے زیادہ دنیا میں سرمایہ جو ہے وہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اچھے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی پسند کے جملے جو ہیں کمنٹس میں لکھا کریں، تاکہ جب کوئی آپ کے کمنٹس دوسرا کوئی پڑھے تو اس پر بھی اثر ہو، وہ بھی سوچے، وہ بھی غور کرے کہ میں نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور آئندہ زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی پھلدار پودا لگایا ہے تو لکھیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پھلدار پودے لگائے ہیں۔ ایک لگایا ہے تب بھی لکھیے، 5 لگائے ہیں تب بھی لکھیے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ قائم رہے آپ کا میرا وطن پاکستان، خوش رہیں ہم سب، ہمارا ملک بھی ترقی کرے، اور ہم اپنی مذہب کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔